کہانی کا عنوان شبگم قسط نمبر 13۔ وہ نیچے آئی، عمیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو زندگی کی جیسے نوید ملی تھی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو عمیر نے فوراً اس کی جانب دیکھا۔ وہ اتنی پرکشش لگ رہی تھی کہ نظریں چرانا محال تھا۔ یہ عام چہرے تبھی حسین لگتے ہیں جب دلوں پر عشق کا نزول ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا تو کومپل نے سر کو جنبش دے کر سلام کا جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ عمیر نے مزید پوچھا تو وہ بس مسکرائی تھی کہ اس کا حال پوچھنے کا دل کر رہا تھا، مگر ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ فون پر بات کرنے اور آمنے سامنے بات کرنے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تبھی بھابھی آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں چائے اور باقی لوازمات تھے۔ کومپل اٹھ کر سرو کرنے لگی۔ چائے؟ اس نے اس کی جانب دیکھتے بنا کہا تو عمیر نے اس کی پلکوں کی جنبش کو دیکھا۔ یہ دھوپ چھاؤں سا منظر اس کو بہت حسین لگا تھا۔ جزاک اللہ۔ اس نے چائے تھام لی۔ وہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھے تھے جب عمیر نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارے ایسے کیسے عمیر بیٹا، کھانا بس بن رہا ہے تو کھا کر کے ہی جانا، ویسے بھی تم شاذ و نادر ہی آتے ہو، بابا نے کہا تو وہ ان کی اتنی محبت پر نادم سا ہوا۔ انکل آج جلدی نکلنا ہے، کھانا پھر کبھی صحیح، انشاءاللہ میں آتا رہوں گا۔ اس نے مسکرا کر سہولت سے انکار کر دیا۔ وہ سب سے مل کر اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی کے دبز چادر تھی، جس کو چاک کرنے کا عمیر کافی دیر انتظار کرتا رہا، مگر ایسا نہ ہو پایا تو اسے خود ہی یہ کام کرنا پڑا۔ میوزک پسند ہے آپ کو؟ عمیر نے بنا دیکھے پوچھا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ جب من پسند ہمسفر ساتھ ہو تو کیا میوزک کی ضرورت رہتی ہے؟ اس کی آواز ہی کسی بھی سریلی دھن سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، مگر کہہ نہ سکی، بس آہستگی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ عمیر نے اللہ پر سب چھوڑنے کے بعد یہی فیصلہ کیا تھا کہ جس طرف دل گواہی دے گا وہی کرے گا۔ اس نے گاڑی ایک ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں روکی تھی۔ چلیں؟ اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا تھا تو وہ اتر گئی۔ اس کے قدموں سے قدم ملا کر چلتے ہوئے وہ خود کو ایک دم مکمل محسوس کر رہی تھی۔ دل بے ساختہ شکر الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ کیا آرڈر کروں؟ عمیر نے سوالیہ نگاہوں سے کہتے ہوئے اسے دیکھا تو مینیو کارڈ دیکھنے لگی۔ جو آپ کا دل کرے۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ خاموشی سے ہی کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد خاموشی سے ہی اس کی پیروی کرتے وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ باہر کسی سے کال پر کوئی بات کر رہا تھا اور وہ گاڑی میں بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ عمیر بنا دیکھے بھی اس کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ ترچھی نظر سے اس کو دیکھا تو وہ فرصت سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ زہیب کی کہی گئی ہر بات پس منظر میں چل گئی تھی۔ وہ گاڑی کی طرف آیا تو وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے مسکرا رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ کس حد تک خوش تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی میں اس کا مسکراتا چہرہ چاند کی مانند لگ رہا تھا۔ عمیر بنا پلکیں جھپکائے اس کو تک رہا تھا۔ نظروں کی تپش پر اس نے فوراً آنکھیں کھولیں تو عمیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے وہ دونوں معمول سے زیادہ خاموش تھے۔ عمیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کیا پوچھے۔ اسی خاموشی میں گھر آ گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی تو سب وہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ کمرے میں آ گئی۔ چینج کرنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تبھی اس کا فون بجا تھا۔ زہیب کالنگ دیکھ کر وہ چند ثانیے خاموشی سے موبائل دیکھتی رہی، پھر کال پک کر لی۔ السلام علیکم کومپل، کیسی ہو؟ دوسری جانب سے بے-تابی سے پوچھا گیا۔ عمیر جو کمرے میں آنے لگا تھا تو وہ دروازے پر ہی رک گیا تھا، کیونکہ فون سپیکر پر تھا اور زہیب کی بجائے کسی اور کی آواز ہوتی تو وہ وہاں پر قطعاً نہ رکتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب آداب کے خلاف تھا، مگر کبھی کبھی آپ چاہ کر بھی آداب اور اصولوں کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ عمیر یہ سن کر لاشعوری طور گفتگو سننے کے لیے وہاں ہی رک گیا تھا۔ وہ موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں بھی، مل سکتا ہوں تم سے ابھی کیا؟ ابھی؟ خیریت؟ کومپل چونکی تھی کیونکہ ملنا ناممکن ہے۔
وہ اس کا واضح گریز بھام کیا تھا؟ عمیر کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ نہیں، ناممکن والی بات نہیں ہے، دراصل میں واپس گھر آ گئی ہوں، یعنی عمیر لینے آئے تھے۔ وہ لوشن لگاتے ہوئے عام سے انداز میں کہہ رہی تھی، زہیب، ماضی میں جانے والی لڑکی نہیں ہوں۔ عمیر میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور ان کا رویہ بالکل ٹھیک ہے میرے ساتھ، میں سب کچھ بھول چکی ہوں۔ کومبل نے گہری سانس لے کر جس انداز میں کہا تو وہ چونک سا گیا تھا۔ کیا اس نے تم سے معافی مانگی ہے؟ زہیب اس کے جانے کا سن کر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ معافی؟ کس چیز کی معافی؟ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ معافی مانگے۔ ضرور رہے تھے کچھ دن، شاید کوئی ٹینشن ہوگی، مگر آج ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ بول رہی تھی جب زہیب نے اس کی بات کاٹی۔ تم کچھ نہیں جانتی کومبل، وہ انتہائی گھٹیا انسان ہے، وہ تمہیں یوز کر کے پھینک دے گا۔ اور وہ باغیانہ انداز میں کہتا کومبل کا ہی نہیں عمیر کا بھی دل چیر رہا تھا۔ وہ ابھی بول رہا تھا کہ دروازہ نیم کھلا ہونے کی وجہ سے اسے دروازے کے پار کھڑا ہوا وجود نظر آیا تو وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی خوشیوں کی عمارت مسمار ہو چکی ہو۔ عمیر وہاں سے واپس چلا گیا تھا اور وہ دروازہ کھول کر اس کو خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ زہیب، شٹ اپ، وہ شوہر ہے میرے، ان کے خلاف مزید میں ایک لفظ نہیں سنوں گی، خدا حافظ۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی اور موبائل بھی سوئچ آف کر دیا تھا کیونکہ دل بھر آیا تھا۔ عمیر پہلے ہی بدگمان تھا اور اب تو اس کے ہاتھ وجہ بھی لگ گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے یا کم از کم عمیر کو جا کر صفائی ہی پیش کر دے، مگر پھر خیال آیا کہ جب اس نے موقع ہی نہیں دیا تھا وہ کیوں اسے صفائی پیش کرتی۔ میں کہاں جاؤں؟ عمیر، تم کتنے گھٹیا نکلے۔ ان دونوں کو قریب نہیں آنا چاہیے، مگر میں کیا کروں ایسا کہ وہ دونوں دور ہو جائیں۔ وہ کمرے میں بے تابی سے ٹہلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے والی تھیں۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے عمیر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ عمیر جو لان میں بیٹھا ہوا اس سے سارے معاملے پر غور کر رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، بیل کی آواز پر چونکا تھا۔ اسے زہیب پر اتنا غصہ آیا تھا کہ کوئی حد ہی نہیں۔ کال پک کرنا اس کی مجبوری تھی۔ عمیر، کیا تم ابھی مل سکتے ہو مجھ سے؟ زہیب کی بے قرار اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ نہیں۔ دو ٹوک انداز ہر زہیب چونکا۔ عمیر، مجھے تمہاری ضرورت ہے اس وقت، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہا تھا۔ تمہیں کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے۔ اس نے اتنا کہہ کر کال کاٹنے کے بعد موبائل سوئچ آف کر دیا اور پھر سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ وہ زہیب کو کیسے جانتی ہے؟ زہیب سچ کہہ رہا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں ہے، مگر وہ تو میرے حق میں بھی بول رہی تھی۔ کیا وہ ہم دونوں کو ڈبل کراس کر رہی ہے؟ الجھنیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اور شام والی خوشی جیسے اب معدوم ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی ہماری خود ساختہ سوچیں ہی ہماری زندگی میں آنے والی ہر بے سکونی کی وجہ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ہماری خود ساختہ سوچیں ہی ہماری زندگی میں آنے والی ہر بے سکونی کی وجہ ہوتی ہیں۔